بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب لوگ اس وقت ایک نکاح مسنون کی تقریب میں جمع ہیں۔ ہمارے برادر محترم مکرم حاجی محمد شاہد صاحب زیدہ مجدون کی دختر نور نظر کا نکاح ہمارے عزیز حافظ محمد معاویہ سلمہ الرحمن الی یوم المیزان کے ساتھ ابھی ہونے والا ہے۔ اس خاندان کے ساتھ ہمارا بڑا قدیمی اور قلبی اور روحانی اور ایمانی اور علمی رابطہ اور تعلق ہے۔ اس خاندان کے ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا اکرام الحق خیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اصل ڈگری گئی تھے اور ایک عرصے تک خیر المدارس میں زیر تعلیم رہے، میرے والد اور میرے جد امجد مرحوم کے شاگرد تھے، اور خیر المدارس کے ساتھ اور میرے جد امجد مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ خیری کا لفظ لگایا ہوا تھا، اور وہ اپنے آپ کو بڑی محبت سے خیری کہا کرتے تھے۔ اور وہ مولانا اکرام اللہ خیری رحمۃ اللہ علیہ میرے والد مرحوم کے کراچی میں اکثر میزبان بھی ہوتے تھے۔ میرے والد مرحوم انہی کے ہاں ٹھہرتے تھے، ہم بھی ایک زمانے تک انہی کے پاس ٹھہرتے رہے۔ پھر وہ برطانیہ چلے گئے، برمنگم میں رہے، اور وہاں بھی جب جانا ہوتا خود ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ سکون نصیب فرمائے۔ ان کی دعوت پر ایک مرتبہ ڈگری بھی جانا ہوا تھا۔ تو اس خاندان سے تعلق تو پرانا ہے، مگر حاجی شاہد صاحب چھپے رہے۔ یہ ہم سے ملتان کے قریب ہونے کے باوجود کہ بہاولپور میں تھے، یہ بائی پاس کر کے ہمیں آتے رہے۔ چند دن کچھ عرصہ پہلے جانا ہوا عمرے پر، تو وہاں ملاقات جدہ میں ہوئی، اور ملاقات کا سبب جو ہے ان کے بیٹے بنے۔ اکثر تو بڑے چھوٹوں سے ملایا کرتے ہیں، یہاں چھوٹوں نے بڑوں سے ملایا۔ عام طور پر تو ماں باپ آگے اپنی اولادوں سے تعارف کرایا کرتے ہیں، یہاں یہ میرے عزیز یہ سب بیٹے جو ہیں یہ سبب بنے۔ خیر المدارس تشریف لائے، محبت سے دعوت دی۔ جب ہم حرمین شریفین کے سفر پر گئے تو جدہ ایئرپورٹ پر لینے آئے، ان کے گھر پہنچے، ناشتہ کیا، پھر عمرے کے لیے گئے۔ تو اس طرح پر ہمارا یہ پرانا تعلق دوبارہ تازہ ہوا۔ آج ہم جس نکاح مسنون کی تقریب میں شریک ہیں، آپ میں سے بہت سے حضرات نے اس طرح کی شادی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ بڑی منفرد شادی ہے، اور صحیح معنوں میں یہی شادی اور خوشی ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے معطر ہے اور منور ہے۔ میرے عزیز نے کہا ہم اس وقت ایک عبادت کی تقریب میں آئے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، نکاح جو ہے یہ صرف معاشرتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور بے شمار عبادتوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تین جملے میں نے کہے، عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور بے شمار عبادتوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے عبادت ہونے کی میں مختصر، چونکہ وقت کافی ہو چکا، آپ حضرات میں بھی نکاح کے انتظار میں ہیں، اس کے بعد کھانے کے انتظار میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح مسجد میں کرو۔ اب ظاہر ہے کہ مسجد تو عبادت کے لیے ہوتی ہے، اگر نکاح عبادت نہ ہوتا تو آپ مسجد میں منعقد کرنے کا کیوں فرماتے؟ اس لیے کہ مسجد میں معاملات اور دنیا کی چیزیں کرنا جائز نہیں ہے، مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا نکاح مسجد میں کرو، یہ دلیل ہے کہ نکاح عبادت ہے۔ ورنہ تو نماز مسجد میں ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اعتکاف ہے، تو آپ نے فرمایا نکاح بھی مسجد میں کرو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح عبادت ہے، تبھی تو فرمایا مرکز عبادت میں کرو۔ پھر آپ نے فرمایا نکاح جمعے کے دن کرو، اور جمعے کا دن ہفتے کے 7 دنوں میں عبادت کا دن ہے۔
نہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات میں جمعہ ہے جو اللہ نے جمعے کے دن رکھا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، یہ عبادت کے لیے مخصوص دن ہے۔ آپ نے فرمایا نکاح جمعے کے دن کرو، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ نکاح عبادت ہے، تبھی تو عبادت کے دن اور عبادت کی جگہ کرنے کا فرمایا۔ بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ اہل علم میں یہ اختلاف اور بحث ہے کہ آیا انسان شادی کے بغیر تجرد کی زندگی گزارے اور اپنا وہ وقت اپنے نفلی عبادات میں لگائے، یہ افضل ہے، یا نکاح کر کے بیوی اور اولاد کے حقوق ادا کرے، یہ افضل اور اعلیٰ ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نفل نماز میں، نفلی روزوں میں، نفلی عبادات میں زندگی صرف کرنا یہ افضل نہیں ہے، بلکہ نکاح کر کے بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کرنا اور خاندان کو سنبھالنا اور ذمہ داری ادا کرنا یہ میرے نزدیک افضل عبادت ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی اور پیغمبر ہیں، اور حضور علیہ السلام وہی کام کرتے ہیں جو افضل ہو۔ میں اور آپ تو غیر اولا غیر اعلیٰ کام بھی کر لیتے ہیں، مگر اعلیٰ نبی، افضل نبی اور عرفہ نبی وہی کام کرتے ہیں جو عرفہ اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر نکاح نہ کرنا افضل ہوتا اور نکاح نہ کرنے کی بجائے آپ کوئی اپنا وقت کسی اور کام میں لگا لیتے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو افضل کام کرنا تھا، پھر حضور وہ کرتے، حالانکہ حضور علیہ السلام نے نکاح کیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نکاح افضل عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے سب سے بڑے نبی اور پیغمبر نے سب سے افضل عبادت یعنی نکاح کیے ہیں، اور آپ کو تو اللہ نے خصوصی طور پر 4 سے بھی زیادہ نکاح کی اجازت